ایران سے تعلق رکھنے والے ایک مشکوک شخص نے حزب اللہ کے رہنما حسن نصراللہ سے مصافحہ کیا، جس سے ان کے ہاتھوں پر ایک خاص مادہ پینٹ لگا، جس کے بعد اسرائیل انہیں ٹریک کرنے میں کامیاب ہوا۔ ناظرین، ایران نے حزب اللہ اور اس کے سربراہ حسن نصراللہ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ تاریخ کا سیاہ باب بن چکا ہے، اسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ عرب عالم دین نے ایران اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی ڈیل ایکسپوز کر دی ہے، جس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ کیا واقعی حسن نصراللہ کی مخبری ایران نے کی؟ کیا حسن نصراللہ کو مروانے میں ایرانی حکومت کا ہاتھ تھا؟ کیا حسن نصراللہ کے سر کے بدلے ایران نے صہیونی ریاست سے بڑی ڈیل حاصل کی ہے؟ آخر حسن نصراللہ سے ایرانی قیادت کو کیا مسئلہ تھا؟ ایران نے کیوں انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے یہ فیصلہ کیا؟ حزب اللہ سربراہ کی شہادت کے بعد ایران کے رویے اور رد عمل پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں۔ حسن نصراللہ کی شہادت کے بعد اب اسرائیل نے زمینی فوج لبنان بھیج دی ہے۔ امریکی آشیرواد کے بعد غاصب صہیونی ریاست بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے۔ اسرائیل لبنان کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر تل گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ایران کی جانب سے صاف لفظوں میں حزب اللہ کو ہری جھنڈی دکھا دی گئی ہے کہ ہم لبنان میں اپنی فوج نہیں بھیجیں گے۔ ایران کی جانب سے کسی قسم کا رد عمل نہ دینا اور فوج لبنان نہ بھیجنے کا اعلان نے عرب عالم دین کے دعوے کو مزید مشکوک بنا دیا ہے۔ حسن نصراللہ کی شہادت کے بعد انکشافات کا سلسلہ جاری ہے۔ اب نیا دعویٰ سامنے آیا ہے کہ حسن نصراللہ کو امریکی میزائل سے نشانہ بنایا گیا اور اس کے ساتھ فاسٹ فورس بم بھی استعمال کیے گئے۔ یہ دعویٰ کسی صحافی یا اخباری رپورٹ میں نہیں کیا گیا، بلکہ خود امریکی سینیٹر نے کیا ہے۔ حالانکہ حملے کے بعد امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے واضح الفاظ میں کہا تھا، امریکہ کا اسرائیل کے اس حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اب امریکی سینیٹر نے کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا ہے۔ امریکی سینیٹر مارک کیلی نے انکشاف کیا ہے کہ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ہونے والے حملوں میں استعمال ہونے والا گائیڈڈ بم امریکی ساختہ تھا، جس کا وزن 900 کلو گرام ہے، اور یہ مارک 84 سیریز کا تھا، جسے واشنگٹن نے اسرائیل کو فراہم کیا تھا۔ اور اسی بمباری کے نتیجے میں حزب اللہ رہنما سید حسن نصراللہ شہید ہو گئے۔ سینیٹر مارک کیلی کا یہ دعویٰ امریکی انتظامیہ کے گلے کی ہڈی بنے گا، کیونکہ ایک طرف تو امریکہ خود کو مشرق وسطیٰ کے تنازع سے الگ تھلگ رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے، وہیں دوسری جانب وہ اسرائیل کو ہتھیار اور اسلحہ فراہم کر کے معصوم اور بے گناہوں کے خون سے ہاتھ رنگ رہا ہے۔ صرف یہی نہیں، نتن یاہو انتظامیہ نے لبنان میں حملے شروع کر دیے ہیں۔ اس معاملے میں امریکہ کو بھی اعتماد میں لیا جا چکا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بھی تصدیق کی ہے کہ اسرائیل نے حزب اللہ کے خطرے کو بالکل ختم کرنے کے لیے زمینی آپریشن شروع کر دیا ہے۔ جان کربی نے صحافیوں کو بتایا کہ اسرائیل نے لبنان پر چھوٹے پیمانے پر کیے جانے والے زمینی حملوں کے بارے میں امریکہ کو آگاہ کر دیا، لیکن بڑے زمینی حملے کے وقت اور منصوبے کا نہیں بتایا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ صہیونی ریاست کی مکمل حمایت اور پشت پناہی کر رہی ہے، کیونکہ ڈیموکریٹس کو خطرہ ہے کہ الیکشن سے پہلے امریکی یہودی لابی کہیں ان کی حمایت سے دستبردار نہ ہو جائے۔ اسرائیل کے بڑھتے قدم روکنے کے لیے عالم اسلام کی مجرمانہ خاموشی تو قابل مذمت ہے، لیکن ایران کی پراسرار خاموشی پر بھی سوالیہ نشان لگا ہوا ہے۔ غزہ کے بعد اب صہیونی فوج لبنان پر چڑھ دوڑی ہے، لیکن ایران نے حزب اللہ کی حمایت سے ہاتھ کھینچتے ہوئے واضح کر دیا ہے وہ اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے جنگجو لبنان نہیں بھیجے گا۔ ایران کی جانب سے جنگجو لبنان نہ بھیجنے پر بے شمار سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ایران کھلم کھلا حماس اور حزب اللہ کی حمایت کرتا رہا، لیکن نہ جانے ان کی کون سی مجبوری ہے کہ تہران نے اب حزب اللہ کو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے پریس کانفرنس میں حسن نصراللہ اور ایرانی پاسداران انقلاب کے ڈپٹی کمانڈر کی ہلاکت سے متعلق گفتگو میں کہا کہ اسرائیل کی مجرمانہ کارروائی کا ہر صورت جواب دیا جائے گا، لیکن پوری دنیا منتظر ہے کہ ایران آخر کب جواب دے گا۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد بھی بدلہ لینے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن ابھی تک عملاً کچھ نہیں کیا گیا۔ حسن نصراللہ کی شہادت کے بعد یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں لڑائی قابو سے باہر ہو جائے گی اور ایران اور امریکہ اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے، لیکن اب تک ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا، ایران جنگ نہیں چاہتا، لیکن ہم جنگ سے خوفزدہ نہیں ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر میجر جنرل حسین سلامی نے بھی اسرائیل کو وارننگ دی ہے کہ اسے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اب تک ایران کی جانب سے خالی دھمکیوں، بھڑکیاں اور لنترانیاں ہی ماری گئی ہیں۔ لگتا یہی ہے کہ ایران لبنان کی تباہی پر خاموش تماشائی کا کردار ادا کرے گا۔ ایران کے پیچھے ہٹنے کے باوجود حزب اللہ نے ڈٹے رہنے
اور صہیونی ریاست کے خلاف مزاحمت جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ حزب اللہ کے قائم مقام امیر اور ڈپٹی سیکرٹری جنرل نعیم قاسم نے کہا کہ حسن نصر اللہ یا چند کمانڈرز کی شہادت ہمارے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ ہم طاقت کے ضم میں مبتلا صہیونی فوج کو ناکوں چنے چبوانے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتے ہیں۔ نعیم قاسم نے حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد پہلے خطاب میں کہا، حزب اللہ اپنے اسی سفر کو جاری رکھے گی جہاں پہلے موجود تھی، کوئی ہمارا ساتھ دے یا نہ دے۔ ان کے اس جملے کو تجزیہ کار بہت اہم قرار دے رہے ہیں۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اب ایران کی بے وفائی کا مصلحتوں کے پیش نظر حزب اللہ نے شاید تہران سے اپنا ناطہ توڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جو لوگ نعیم قاسم کو جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ان کی شہرت حزب اللہ کے ایک سخت گیر جنگجو کی ہے۔ وہ 1991 سے حزب اللہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں۔ ان کے اس عہدے پر تقرری حزب اللہ کے پہلے سربراہ عباس الموسوی نے 1991 میں کی تھی۔ حسن نصر اللہ نے اپنی زندگی میں نعیم قاسم کو حزب اللہ کے آئندہ سربراہ کے طور پر اجاگر کرنا شروع کر دیا تھا۔ نعیم قاسم کی کتاب حزب اللہ کے کئی زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں اور کتاب کا مطالعہ بتاتا ہے نعیم قاسم اسرائیل کے خلاف زیادہ سخت پالیسی اختیار کرنے کے حامی ہیں۔ پچھلے سربراہ حسن نصر اللہ نے اسرائیل کے خلاف مزاحمت کو ایک ریڈ لائن تک محدود کر رکھا تھا تاکہ اسرائیل لبنان پر اتنی بمباری نہ کرے کہ لبنان کا پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو جائے۔ نعیم قاسم اسرائیل کے خلاف ویسے ہی حملوں کے حامی رہے ہیں جیسا پچھلے سال حماس نے اسرائیل پر کیا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنئی کو ٹارگٹ کرنے کا منصوبہ بھی بنا رکھا ہے۔ نیتن یاہو کے پاس ایئر پاور اور امریکی ڈرون ہے۔ نعیم قاسم کے پاس ہزاروں فدائی حملہ آور ہیں۔ اسی تناظر میں کہا جا سکتا ہے ہم ایئر پاور اور فدائی حملہ آوروں کی ایک نئی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں زمینی فوجیں زیادہ اہم نہیں ہوں گی۔ عالمی برادری اس نئی جنگ کو روکنے میں کامیاب نہ ہوئی تو دنیا حسن نصر اللہ کو بھول جائے گی۔ ناظرین، حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد اب مزید حقائق سامنے آ رہے ہیں کہ انہیں کیسے نشانہ بنایا گیا۔ حسن نصر اللہ کی اتنی پکی مخبری کی گئی تھی کہ اسرائیل کو بیروت میں حزب اللہ کے شہید سربراہ کو ڈھونڈنے میں صرف 2 منٹ لگے۔ اسرائیلی اخبار معاریف نے دعویٰ کیا کہ ایک نامعلوم شخص حسن نصر اللہ سے ملا۔ جب اس نے اس سے مصافحہ کیا تو ان کے ہاتھ میں کوئی نامعلوم چیز سے مسل دی۔ اس مادے نے اسرائیل کو پارٹی لیڈر کے مقام کا پتہ لگانے میں مدد کی۔ اخبار کی معلومات کے مطابق اسرائیل کو حسن نصر اللہ کو تلاش کرنے اور بیروت کے علاقے زاہیہ میں ہیڈ کوارٹر میں اس کی موجودگی کی تصدیق کرنے میں صرف 2 منٹ لگے۔ چند منٹ بعد اسرائیلی طیاروں نے ہیڈ کوارٹر پر فدائی حملہ کر دیا۔ ایک اندازے کے مطابق اس حملے میں 80 ٹن وزنی بم گرائے گئے۔ حسن نصر اللہ اور پارٹی کے دیگر کئی سینئر رہنما مارے گئے۔ اسرائیلی اخبار کا دعویٰ ہے کہ حملے کے بعد حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ ایک بنکر یا کمرے میں پناہ گزین ہو گئے تاکہ بمباری کے اثرات سے محفوظ رہ سکیں، لیکن اس بنکر میں ہوا اور آکسیجن کا بندوبست نہیں تھا، لہذا وہ دم گھٹنے کے نتیجے میں شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے ایسے بم استعمال کیے جس سے زہریلی گیس خارج ہوئی اور وہی گیس حسن نصر اللہ کی موت کا باعث بنی۔ اس دعوے کے ثبوت میں اخبار نے لکھا کہ جب حسن نصر اللہ کی لاش بیروت کے اسپتال لائی گئی تو اس پر کسی قسم کے زخم کا نشان نہیں تھا۔ اسرائیلی اخبار کا دعویٰ اپنی جگہ، لیکن اس کی صداقت اور حقیقت پر سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں کہ حسن نصر اللہ کے گرد سیکیورٹی کا بہت بڑا حصار ہوتا تھا۔ ایسے میں کوئی انجان شخص کیسے ان تک پہنچ سکتا ہے؟ پھر اس انجان شخص نے کیسے ان سے ہاتھ ملا کر اس پر کوئی ٹریکر لگا دیا؟ تو اس کہانی میں کافی جھول معلوم ہوتے ہیں۔ البتہ ایک اور اسرائیلی اخبار یدعوت اہرونوت، اس کی ایک رپورٹ میں کہا گیا اسرائیلی فضائیہ کو فراہم کردہ انٹیلیجنس معلومات نے اس کمرے کے صحیح مقام کا تعین کیا جس میں حسن نصر اللہ نے حزب اللہ کے سینئر رہنماؤں سے ملاقات کی تھی۔ ساتھ ہی اس ٹھکانے کی گہرائی کا بھی تعین کیا گیا۔ انٹیلیجنس نے اسرائیلی پائلٹ کو یہ بھی اجازت دی کہ وہ ان زاویوں کا حساب لگائیں جن پر بم حملہ کرنا چاہیے اور بنکر کے حسن نصر اللہ والے حصے تک پہنچنے کے لیے انہیں کس بلندی سے لانچ کیا جانا چاہیے۔ لہذا اسرائیلی فوج نے 1 ٹن وزنی 80 MK-84 ہیوی ہائٹ بنکر کو تباہ کرنے والے بم گرائے۔ ہر بم زیر زمین 50 سے 70 میٹر کی گہرائی تک ہر چیز کو تہس نہس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوستو، چلتے چلتے عرب سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز کا ذکر کرتے ہیں۔ حزب اللہ سربراہ کی شہادت کے بعد عرب اسلامی کونسل کے سیکرٹری محمد علی حسینی کی ویڈیو وائرل ہے جس میں وہ حسن نصر اللہ کی شہادت سے 2 روز پہلے باقاعدہ انہیں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، حسن، اگر تم جانتے کہ اسرائیل نے تمہارے بارے میں کیا کہا، وہ تمہارے سر کے بدلے میں کیا مانگا ہے، تو ساری صورتحال بدل جائے۔ تم اپنی وصیت لکھ لو، جس نے کل آپ کو خریدا تھا اس نے آج تمہیں بیچ ڈالا۔
دوستو محمد علی الحسینی کی اس ویڈیو کے بعد ایران کے کردار پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ $1 ملین سوال یہی ہے، آخر ایران نے اسرائیل سے حسن نصر اللہ کے بدلے کیا مانگا؟ کیا ایران حسن نصر اللہ کو اب بوجھ سمجھنے لگا تھا؟ ان حالات میں ایران کی خاموشی اور انتقام کے لیے لبنانی تنظیم کا ساتھ دینے سے پیچھے ہٹنا بھی کئی سوالات کو جنم دے رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگلے چند روز میں حزب اللہ لبنان باقاعدہ طور پر ایران سے اپنا ناطہ چھوڑنے کا اعلان کر سکتی ہے۔